کل جو بیان تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت زلیخا کے درمیان جو واقعہ ہوا عزیز مصر کے محل میں، تو یہ کہا گیا تھا کہ اب اس واقعے کو، اس بات کو یہی ختم کر دینا ہے، اس بات کو آگے بڑھانا نہیں ہے۔ لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اچھی باتیں دب جاتی ہیں، اور جو بات ہم چاہتے ہیں کہ وہ بات باہر نہ جائے تو وہ بات لمحوں میں باہر چلی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن واعتدت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا کے درمیان کا جو معاملہ تھا وہ مصر میں محل سے باہر چلا گیا، باتیں ہونے لگیں چاروں طرف۔ جب باتیں ہوئیں تو جو احباب تھے انہوں نے آ کے خبر دی۔ ہوتا نا آپ کے خلاف اگر کوئی بات چلے تو جو ہمدرد لوگ ہوتے ہیں انہیں وہ سن کے برا لگتا ہے، تو وہ آ کے خبر دیتے ہیں۔ خبر دے دی کہ آپ کے خلاف اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ زلیخا نے جس یوسف کو اپنے اولاد کی طرح پال کے جوان کیا، جوانی کے زمانے میں اسی سے محبت کر بیٹھی۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ جب یہ باتیں چلنے لگیں چاروں طرف اور حضرت زلیخا کے کانوں تک پہنچیں تو انہوں نے ایک بڑی دعوت کا اہتمام کیا، شاہی دعوت۔ اور شاہی دعوت میں بڑے اور معزز خاندانوں کی 40 عورتوں کو دعوت دی، اور 40 عورتوں کو دعوت دینے کے بعد میں ان کے لیے عالیشان مسندیں تیار کرائیں، بستر تیار کرائے اور طرح طرح کے میوے تیار کرائے۔ عرب کی سرزمین کا یہ دستور ہر زمانے میں رہا اور آج بھی ہے کہ ان کی شاہی دعوت جب ہوتی ہے تو ان کے دسترخوان پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرائی کیا ہوا یا بھنا ہوا گوشت نہ ہو، جس کو باضابطہ چاقو سے کاٹ کر پیس کیے جائیں اور ڈائریکٹ اس سے کھایا جائے۔ وہ طریقہ اس زمانے میں بھی تھا اور آج بھی یہ طریقہ وہاں رائج ہے اور جاری ہے۔ فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن، تو جب زلیخا نے ان عورتوں کی باتیں سنی جو حضرت زلیخا پر طعنہ زنی کر رہی تھیں، تو ان کی طرف دعوت نامہ بھیجا، ایک ایلچی بھیجا۔ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً، اور ان کے لیے بہترین بیٹھنے کی مسندیں تیار کرائیں۔ اور جب دعوت کا دن آ گیا اور وہ دعوت کھانے کے لیے عورتیں اشراف مصر پہنچ گئیں، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، تو ان میں سے ہر عورت کے ہاتھ میں زلیخا کی طرف سے ایک ایک چاقو دے دیا گیا کہ سامنے تمہارے کاٹنے کے لیے گوشت بھی ہے، اس کی بوٹیاں کاٹ لو، یا تمہارے سامنے کاٹنے کے پھل بھی ہیں تو تم اس کو کاٹو اور اپنے حساب سے کھاؤ۔ وقالت اخرج علیہن، اخرج علیہن، اور اس کے بعد جب وہ عورتیں آئیں تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام پر یہ پریشر بنایا، زبردستی کی کہ نہیں، آپ کو ایک بار بس ان کے سامنے سے گزر کے جانا پڑے گا۔ آپ کسی بھی قیمت پہ اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں تھے، لیکن بالآخر ایک پالا ہے، اس کے محل میں رہتے ہیں، مالکن بھی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اصرار کے بعد قبول کیا۔ اور ایک نظر جب آپ وہاں سے گزرے، یہی کہا تھا وقالت اخرج علیہن، ان عورتوں کے سامنے بس ایک بار گزر جائیے۔ مطلب زلیخا کو بتانا یہ تھا کہ تم اسے ایک نظر یوسف کو دیکھ لو، پھر تم بتانا تمہاری یوسف کے بارے میں رائے کیا ہے۔ تم مجھے ملامت کر رہی ہو کہ مجھے محبت ہو گئی یوسف سے، ایک نظر میرے یوسف کو تم دیکھو تو صحیح، پھر رائے دینا اس کے بارے میں کہ یوسف کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ اس لیے کہا کہ آپ ایک نظر گزر جائیے۔ فلما رأینا، آپ نہ چاہتے ہوئے بھی جب نکلے اور ان عورتوں نے جب حضرت یوسف کو دیکھا، فلما رأینہ اکبرنا، تو بے ساختہ ان کی زبان سے تکبیر نکل گئی۔ وقطعن ایدیہن، اور انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے، پھل ہاتھ میں ہیں، چاقو سے کاٹے جا رہی ہیں، اب نکلنے والا، تو نظر ادھر ہوئی، اب جو ہے
اب کاٹتے 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 پھل بھی کٹ گیا، انگلیاں بھی کٹ گئیں، خون ٹپکنے لگا، اور اتنا حسن یوسف میں مگن ہے، گم ہے کہ اس بات کا احساس ہی نہیں ہوا کہ انگلیاں کٹ گئی ہیں اور خون کے قطرے زمین پر گر رہے ہیں۔ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اور انہوں نے کہا اللہ کی شان یہ تو بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے، جن سے انسان سے نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے، انسان نہیں ہے۔ کیا بھلا انسان بھی اتنے حسن و جمال والے ہوتے ہیں؟ کیا انسانوں کا حسن بھی ایسا ہوتا ہے جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے؟ کیا انسانوں کا حسن بھی اتنا عظیم ہوتا ہے جو لوگ اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیتے ہیں؟ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اور آخر میں کہا ان ھذا الا ملک کریم، یہ انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ ہاتھ کٹ گئے۔ جب گزر گئے یوسف علیہ السلام تو زلیخا نے کہا ارے تمہارے ہاتھوں سے خون نکل رہا ہے۔ اب جیسے اپنی انگلیوں پر توجہ دی گئی تو چھری پھینک دی، چاقو پھینک دیے، اور پھر وہ خون صاف کیا جانے لگا اور پٹی کی جانے لگی۔ اس کے بعد حضرت زلیخا نے کھڑے ہو کے کہا قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں۔ دیکھ لیا نا، سمجھ گئے انداز؟ ہاں، قالت فذلکن الذی لمتننی فیہ، یہ وہی ہیں جن کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں، کہتی تھی یہ کیا ہوا کہ اس سے دل لگا لیا جس کو اپنے گھر میں پالا، اولاد کی طرح دیکھ لیا تم نے؟ کہا تم نے ایک نظر دیکھا تو انگلیاں کاٹ لیں۔ جس زلیخا کے سامنے صبح سے لے کر شام تک حسن یوسف رہتا ہے، اندازہ لگاؤ اس زلیخا کے صبر کا عالم کیا ہوگا۔ تم نے ایک نظر دیکھا ہے، انگلیاں کاٹ لیں۔ میں یہیں رہتی ہوں، وہ جوان میرے سامنے ہوئے ہیں، ہر لمحہ میری نظر کے سامنے رہتے ہیں، میرے صبر کا پیمانہ دیکھو، تم مجھے ملامت کرتی ہو، ایک لمحے تم نے دیکھا تمہاری انگلیاں کٹ گئیں۔ کہ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمَ، یہ وہی ہیں جن پر تم نے ملامت کی تھی، میں نے انہیں اپنی طرف لبھانا چاہا، مائل کرنا چاہا، فَاسْتَعْصَمَ، تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، میرے لبھانے میں کامیاب نہ ہو سکے، انہوں نے اپنے دامن کو بچا لیا، میرے قریب نہ آئے۔ اس کے بعد کہا اب اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، کہا کہنا تو نہیں مانا انہوں نے، لیکن اب انہیں سزا ملے گی۔ سزا کیا ملے گی؟ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ لَيُسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اگر یہ ویسا نہیں کریں گے جیسا میں نے کہا ہے تو یہ یا تو جیل جائیں گے یا پھر یہ ذلیل ہو جائیں گے، یعنی انہیں تکلیفیں دی جائیں گی، انہیں کوڑے لگائے جائیں گے، یہ خود پریشان ہو جائیں گے، مصیبت زدہ زندگی گزاریں گے اور یہ جیل جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، کہ اے میرے رب جیل مجھے زیادہ محبوب ہے ادھر سے جدھر یہ بلاتی ہے، جیل مجھے زیادہ محبوب ہے۔ کس کے جملے ہیں یہ؟ ایک نبی کے جملے ہیں، اللہ کے پیغمبر کے جملے ہیں۔ آپ دیکھیں برائی سے قدم پیچھے بھی ہٹایا اور دعا کیا کر رہے ہیں؟ اللہ تیرا شکر ہے، مجھے جیل عزیز ہے لیکن گناہ کی طرف جانا عزیز نہیں ہے۔ ہماری تربیت انبیاء اکرام کے زمانے سے کیسی کی گئی؟ جیل جانا گوارا ہے لیکن گناہ کے راستے پہ جانا گوارا نہیں ہے۔ یہ ہماری فطرت میں ہونا چاہیے۔ ہم گناہ کرتے ہوئے خوش ہو جاتے ہیں، اور جو گناہ میں دوست ہمارا ساتھ دیتا ہے ہم کہتے ہیں یہ ہمارا جگری یار ہے، ہر گناہ میں ساتھ رہتا ہے، ہر حال میں ساتھ رہتا ہے، جگری یار نہیں ہے، تمہارا دشمن ہے دشمن۔ مولا علی نے فرمایا دوست وہ ہے جو تمہیں جہنم کے راستے پہ نہ لے جائے بلکہ جہنم کے راستے سے کھینچ کے تمہیں جنت کے راستے پہ لے جائے۔ کئی بار یہاں دوست جگری بیٹھے ہوتے ہیں تو انہیں ہنسی آ جاتی ہے، یہ سوچ کر کہ ہاں بھئی جگری یار تو برابر بیٹھا ہے گناہ کرنے والا، توبہ کر لیجئے، وقت ہے ابھی بھی۔ فرمایا رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، مجھے جیل جانا زیادہ عزیز ہے وہاں جانے سے جہاں زلیخا بلاتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اب کیا ہوا؟ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا آپ ایسا کریں یوسف کو جیل بھیج دیں،
چونکہ جو بات محل کے اندر ختم ہونی تھی تو وہ بات محل کے اندر ختم نہیں ہوئی اور وہ بات باہر چلی گئی. اب جب باہر گئی تو لوگوں کی نظر میں مجرم میں بننے لگی. تو آپ ایسا کریں, یوسف کو کچھ وقت کے لیے جیل میں ڈلوا دیں. یہ جیل میں رہیں گے تو لوگوں کو یہ پتہ چل جائے گا چونکہ یہ مجرم ہے اس لیے جیل میں ڈالا گیا ہے. تو اس سے وہ جیل چلے جائیں گے اور ہمارے لیے جو بدنامی کا بات باعث بن رہی ہے وہ بات بھی دب جائے گی کہ نہیں, زلیخا کا قصور نہیں ہے. یہ بات مان لی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل کی طرف روانہ کیا گیا. اب دیکھیے, جیل جانے کا انداز الگ ہوتا ہے. جیل میں وہ کپڑے نہیں ملتے ہیں جو عام دنوں میں ملتے ہیں. جیل کا ڈریس الگ ہے, اپنی مرضی کا ہوتا ہے کہ نہیں صاحب, آپ نے کہا نہیں صاحب ہم جیل تو جائیں گے لیکن ہمارا ذرا لیلن کا کوٹتا پاجامہ سلوا دینا. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا. نہیں, جیل ہے تو تمہاری مرضی نہیں چلے گی. جیل ہے تو تمہیں آرڈر فالو کرنا, تمہاری عزت اسی میں ہے. نہ مرضی کا کھانا ملے گا, نہ مرضی کا روم ملے گا, نہ بیڈ ملے گا, نہ آسائشیں ملیں گی. کوئی نعمت دنیا والی آپ کو وہاں نہیں ملے گی. تو پھر کیا کرنا ہے, صبر کرنا ہے. اور اگر جیل سمجھ میں آ گئی تو اگر آپ کے گھر میں غریبی ہے نا, پریشانی ہے, گھبرائیے مت. اللہ کے رسول نے فرمایا الدنیا سجن المومن, دنیا مومن کے لیے بھی جیل ہے, قید خانہ ہے. گھبراتے کیوں ہو, پریشان کیوں ہوتے ہو؟ یہاں تمہاری مرضی نہیں چلے گی, یہاں رب کی مرضی کے مطابق زندگی گزار لو. یہ قید خانہ ہے. حضور نے فرمایا تم اس جیل سے نکل جاؤ گے تو اللہ تمہیں جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا. یہ قید خانہ ہے نا, یہاں سے نکلنے کے بعد ہمارے لیے جنت ہے. فرمایا تمہارے لیے دو عالم ہیں, ایک یہ اور ایک مرنے کے بعد کی زندگی. اگر یہاں کی منمانی کرو گے اپنی مرضی سے تو وہاں عذاب ملے گا, اور یہاں رب کی مرضی کے مطابق پریشانی والی زندگی گزار لو گے تو مرنے کے بعد اللہ تمہیں اختیار دے دے گا جنت کی جس نعمت کو چاہو کھاؤ. جب جنت کی جس جو ہے کنارے پہ جا کے سیر کرو, اللہ تمہیں روکے گا نہیں, تمہیں آزاد فرما دے گا وہاں کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں داخل کیا گیا صرف اس لیے کہ جو الزام لگا ہے حضرت زلیخا پر وہ بات لوگوں کے ذہن سے نکل جائے. تو جب آپ داخل ہوئے, فرمایا گیا وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ, تو حضرت یوسف علیہ السلام جب داخل ہوئے تو ان کے ساتھ دو نوجوان اور بھی داخل ہوئے. اب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا کہ بڑے نیک ہیں. یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تھے, اب اس کا تعلق کافی دیر کے بعد بہت آگے, ممکن ہے کہ آج نہیں کل سمجھ میں آئے, کل کی تفسیر میں, کہ یہ جو نوجوان داخل ہوئے تھے اور یہ جو جیل میں آپ آئے تھے, جیل میں لا محالہ تہجد گزار لوگ تو رکھے نہیں جاتے ہیں کہ بھائی صاحب یہ بہت تہجد پڑھتے ہیں انہیں جیل میں پہنچاؤ. ایسا تو ہوتا نہیں ہے کہ نہیں صاحب یہ پابندی سے پورا قرآن کیوں سن رہے ہیں مسجد نیل گران میں, انہیں جیل پہنچاؤ. ایسا نہیں ہوتا ہے. گناہ کرنے والے لوگ, جرم کرنے والے لوگ جیل پہنچائے جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام جب جیل میں گئے تو جرم کرنے والے لوگ تھے, قتل کرنے والے بھی تھے, جرم کرنے والے بھی تھے, چوری ڈکیتی کرنے والے بھی تھے. لیکن سبحان اللہ, جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ مصر نے نکالا اور فرمائش کی کہ آپ کی اور کوئی خواہش ہے, فرمایا اکیلے نہیں نکلوں گا, جتنے لوگ میرے ساتھ جیل میں ہیں ان سب کو لے کے نکلوں گا. فرمایا آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ شریف انسان ہیں, انہیں کسی کو قتل کی وجہ سے, کسی کو چوری ڈکیتی کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا تھا. آپ نے مسکرا کے فرمایا چور تھے, ڈکیت تھے, لیکن الحمدللہ اب یہ تربیت ہو گئی ہے, سب اللہ والے بن گئے ہیں, ان سب کو نکال دیجیے. اور یہی جیل سے نکلنے والے جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو یہی لوگ تھے حکومت کو چلانے والے لوگ, جن کی تربیت جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں مرشد بہت اہم ہوتا ہے, زندگی میں مربی بہت اہم ہوتا ہے, زندگی میں رہنما بہت اہم ہوتا ہے. جن کی زندگی میں کوئی مرشد نہ ہو ان کی زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں. جن کی زندگی میں کوئی تربیت کرنے والا نہ ہو ان کی زندگیاں ویران ہو جاتی ہیں. جن کی زندگی میں صحیح اور غلط بتانے والا کوئی نہ ہو ان کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. شکر کرو تمہیں کوئی سمجھانے والا اگر تمہاری زندگی میں ہے, تمہیں کوئی یہ بتانے والا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اے اللہ تیرا شکر ہے, کوئی تو ہے ہمارا رہبر, کوئی تو ہے ہمارا مرشد, کوئی تو ہے ہمارا قائد, کوئی تو ہے ہمارا رہنما جو ہمیں سیدھا راستہ بتانے والا ہے اور جہنم کے راستے سے دور کرنے والا ہے. مرشد کا مطلب پیر صاحب نہیں ہے, بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں, مرشد کا مطلب پیر صاحب نہیں ہے. آج کے پیر صاحب حضرات اللہ ماشاء اللہ کیا رہنمائی کرتے ہیں. اب میں اس موضوع پر بات کروں تو بہت لمبا موضوع ہو جائے گا. نہیں, مرشد وہ ہے جو سیدھا راستہ دکھائے,
مرشد وہ ہے جو تمہیں برابر بٹھائے، مرشد وہ ہے جو تمہیں احساس دلائے کہ تم مومن ہو، مرشد وہ ہے جو تمہیں احساس دلائے کہ تمہارے ایمان کی قیمت کیا ہے، مرشد وہ ہے جو تمہیں یہ احساس دلائے کہ تم حضور کے غلام ہو، مرشد وہ ہے جو تمہیں یہ احساس دلائے کہ یہ دنیا کی زندگی سب کچھ نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ایک عالم ہے جہاں تمہیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، مرشد وہ ہے جو تمہارے غم میں بھی شریک ہو، تمہاری پریشانی میں بھی شریک ہو، مرشد وہ ہے جو تمہیں برائیوں سے نکال کے حضور کے راستے پہ لائے، مرشد وہ ہے جو اس بات کا لحاظ نہ کرے تمہیں برا لگے گا، وہ تمہارے دل پہ کام کرے اور تمہارے دل کو جو ہے خواہشات سے دور کر کے اس دل کو حضور کی محبت کا مدینہ بنا دے۔ مرشد نہ ہو زندگی میں، راہ دکھانے والا نہ ہو، بڑی بڑی شخصیتوں کی زندگیاں ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اگر ایک مرشد کی نگرانی 10 سال کے بچے کو بھی مل جائے نا تو وہ بھی اپنے زمانے کا باکمال بچہ بنتا ہے۔ بڑے بڑوں کو اگر مرشد کی نگرانی نہ ملے ضائع ہو جاتی ہیں جوانیاں، ایمان ضائع ہو جاتے ہیں، جوانیاں ضائع ہو جاتی ہیں، عمل ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے تمہاری زندگی میں اگر کوئی سمجھانے والا ہے، مرشد مانو، عزت کرو، قدر کرو، احترام کرو، وقت دو، پاس بیٹھو، موقع تلاش کرو، جو جملے تمہارے مرشد کی زبان سے نکلیں نوٹ کرو، کاپی پین لے کر بھی اور دل کی تختیوں پر بھی، اس لیے کہ یہ وہ دور ہے جس دور میں ایمان بچانا مشکل ہے، ایمان بچانا مشکل ہے۔ اس دور میں ایک جملہ ہدایت والا ہماری زندگی کے لیے کتنا عظیم ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے۔ لوگ تلاش میں نکلے ہوئے ہیں، کوئی تو ہمیں اللہ کا راستہ بتا دے، کوئی تو ہمیں ہدایت کا راستہ بتا دے، کوئی تو ہمیں اللہ کے قرب کا راستہ بتا دے۔ دنیا آج جہنم میں ڈھکیلنے میں لگی ہے، ہدایت کا راستہ بتانے والے دور دور تک نظر نہیں آ رہے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام، اور یہاں سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ایک کام کرنے والا بندہ اگر جیل میں بھی ہو تو وہ وہاں بھی کام کر لیتا ہے کہ نہیں؟ جس کے مزاج میں کام نہ ہو نا، وہ مخمل کے گدوں پہ رہ کر بھی کام نہیں کر سکتا ہے، اور جس کے اندر کام کرنے کا جذبہ ہو نا، وہ کانٹوں کے بستر بھی لیٹتا ہے اور کام کر لیتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں 12 سال رہے، کتنے؟ 12 سال، اور کئی بار ایسا ہوا کہ ان کو حضرت زلیخا کی بات منوانے کے لیے کئی بار ایسا ہوا کہ جو جیلر تھا ان کو پیسے دے کر مزید کوڑے لگوائے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ یہ اپنے جو انکار کر رہے ہیں اس انکار کو ہاں میں تبدیل کر دیں۔ کوڑے کھاتے رہے لیکن ہاں نہ کیا۔ 12 سال آپ نے زندگی جیل میں گزاری، بھوکے رہے، پیاسے رہے، پریشان رہے، زمین پر لیٹے، لیکن ایک کام کرنے والا جہاں بھی ہوتا ہے اس کا مشن جاری رہتا ہے، اس کا کام جاری رہتا ہے، وہ اپنے کام سے کبھی کمپرومائز نہیں کرتا ہے۔ زمانہ کتنی بھی مخالفت کرتا رہے اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے میری اوقات نہیں ہے کام کرنے والی، میرا کام ہے مشن کو جاری رکھنا، قدم بڑھانا میرا کام ہے، کامیابی دینا میرے رب کا کام ہے۔ ہماری بھی ذمہ داری یہ ہے، ہم میں سے ہر شخص اس بات کے بارے میں نہ سوچے کون کیا کہتا ہے، کس نے کیا کہہ دیا، کس کے ذہن میں کیا ہے۔ آپ یقین جانیے اگر آپ پکے مومن ہیں تو منافق آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ آپ پکے مومن ہیں، منافق، برائی کرنے والے، حسد والے، کینے والے آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، لیکن اس بات کی پرواہ بھی مت کیجئے۔ یاد رکھیے گا منافقین کے لیے اللہ نے فرمایا جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، عزت ایمان والوں کے لیے ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول کے لیے ہے، اور حضور کے صدقے میں حضور کے غلاموں کے لیے ہے۔ اس بات کی پرواہ نہ کریں کون راضی ہے کون راضی نہیں ہے، فکر اس بات کی کریں کہ ہم سے ہمارا رب راضی ہو جائے، ہم سے مدینے والے مصطفیٰ راضی ہو جائیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے تو جب آپ داخل ہوئے تھے جس وقت، اس وقت کا عالم یہ تھا کہ 2 لوگ آپ کے ساتھ اور داخل ہوئے جیل میں۔ قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا، وہ دونوں لوگ آپ کے پاس آئے، کہا ہم نے خواب دیکھا ہے۔ کیا کیا ہے؟ خواب دیکھا ہے۔ خواب کے بارے میں بھی ایک بڑی اہم بات سن کے جائیے۔ خواب جب آپ دیکھ لیں تو ہر ایرے غیرے سے خواب بیان نہ کریں۔ اب لوگ اپنے دوستوں سے خواب اتنے اہتمام کے ساتھ بیان کرتے ہیں، یہی حضرت پیر صاحب پیر طریقت ہیں، ہے کہ نہیں؟ جو کلمہ نہ جانتا ہو، جسے نماز نہ یاد ہو، جسے غسل اور وضو استنجے کا سنت کے مطابق طریقہ نہ معلوم ہو، وہ خواب کی تعبیر بتائے گا آپ کی؟ منع کیا گیا ہے۔ فرمایا حاسد کو خواب نہ بتاؤ، کوئی بھی اچھا خواب کسی حاسد کو نہ بتاؤ، حسد کرے گا۔
تمہیں کچھ ملنے والا ہے وہ حسد کرے گا. برائی کرنے والے کو, جلنے والے کو, کینہ رکھنے والے کو, دشمن کو کبھی اچھا خواب نہ بتاؤ. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے اگر برا خواب دیکھو تو بائیں جانب 3 بار تھک تھکا دو. بائیں جانب ہلکے سے تھک تھکانا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کسی کو نہیں بتانا ہے. حضور نے فرمایا اگر ایسا کرو گے تو وہ برا خواب بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا. لیکن خواب بتاؤ تو یا تو کسی بڑے عالم کو بتاؤ جس کے پاس خواب کی تعبیر کا علم ہو, اور اگر نہیں تمہیں کوئی ایسا بندہ ملتا ہے تو اچھا خواب دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرو اور دعا کرو اے اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے تو وہ مجھے عطا فرما. انہوں نے خواب کی جو ہے تعبیر پوچھنی چاہیے حضرت یوسف علیہ السلام سے. اب ان کا تعلق, یہ جو 2 جوان داخل ہوئے نا, آخری واقعے تک ان کا تعلق رہے گا. قال احدہما انی ارانی اعصر خمرا, یوسف ہم نے خواب دیکھا ہے. یہ جو 2 لوگ تھے نا جو جوان داخل ہوئے, کون تھے یہ لوگ معلوم ہے آپ کو؟ ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو بادشاہ مصر کو جو ہے پانی پلاتا تھا, ٹھیک ہے, یا جو ہے پینے کا سارا سامان اس میں جو ہے شامل ہے, جوس پلانا, پانی پلانا اور جو بھی چیزیں پی جاتی. اور ایک تھا مطبخ کا انچارج, کچن کی پوری ذمہ داری سنبھالنا, کھانا اس کی نگرانی میں بنتا اور وہ کھانا دسترخوان لا کے بادشاہ سلامت کے سامنے لگاتا. تو اب ان دونوں پر الزام لگا تھا, ٹھیک ہے, کہ انہوں نے بادشاہ سلامت کو زہر ڈال کے مارنے کی کوشش کی ہے, اور اسی جو ہے جرم کے اندر یہ لوگ جیل میں لائے گئے تھے. تو انہوں نے خواب دیکھا, پھر خواب دیکھنے کے بعد آ کے حضرت یوسف سے کہا کہ ہم نے یہ خواب دیکھا ہے, ذرا آپ تعبیر بتا دیں, آپ ہمیں نیک بندے لگ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا انی ارانی اعصر خمرا, اس نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں ایک انگور کے باغ میں ہوں اور انگور کے 3 خوشے لٹکے ہوئے ہیں, تو میں نے تینوں خوشے جو ہے توڑ لیے ہیں اور اس سے جو ہے میں انگور کا جو ہے جو جوس ہے وہ نکال رہا ہوں, تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ وقال الآخر, دوسرے نے کہا انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تأکل الطیر من نبئنا بتأویلہ انا نراک من المحسنین. دوسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے کہ میں نے روٹیوں کی ٹوکری اٹھائی ہوئی ہے, میرے سر پہ ہے اور پرندے اس سے کھینچ کے لے جا رہے ہیں, کھا رہے ہیں, تو آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے, ہم نے آپ کو نیک انسان سمجھا ہے. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. حضرت یوسف علیہ السلام نے تعبیر تو بتائی, خواب کی تعبیر تو بتائی, لیکن پہلے اپنے بارے میں بتایا اور خدا کے بارے میں بتایا, تعبیر آخر میں بتائی. مفسرین نے اس پر کلام کیا ہے, فرمایا سلام یعنی کلام کے بعد, یعنی انہوں نے جب سوال کیا تو سلام کا سیدھا جواب کیوں نہیں دیا حضرت یوسف علیہ السلام نے؟ یہ کیوں بتایا میں اللہ کا ماننے والا ہوں اور جو ہے میں کسی غیر کی عبادت نہیں کرتا ہوں, یہ ساری چیزیں, وہ تنہا ہے اسی کی عبادت کی جائے, یہ ساری باتیں کیوں بتائیں؟ مفسرین فرماتے ہیں چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام غیب سے یہ جانتے تھے کہ ان میں سے ایک شخص ابھی دنیا سے جانے والا ہے, تو اس بندے کو جواب دینے سے پہلے خدا کے بارے میں اس لیے بتایا دنیا سے جانے والا ہی ہے, اللہ کرے کہ اس کو ایمان کی دولت نصیب ہو جائے, دنیا سے جائے تو ایمان والا بن کے جائے, اس لیے اسے جواب بعد میں دیا اور اس کو خدا کے بارے میں پہلے بتایا اور اپنے بارے میں بتایا. ان لوگوں نے پوچھا کہ تمہیں یہ جو ہے علم کہاں سے آیا؟ فرمایا یہ جو علم میرے سینے میں ہے خواب کی تعبیر کا, یہ اللہ نے مجھے اپنے کرم سے عطا فرمایا ہے. فرمایا کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ ہم الگ الگ خداؤں کے سامنے جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے تراشا ہے ان کے سامنے جو کہیں, کیا یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے؟ ام اللہ الواحد القہار, کہ ہم ایک ہی پروردگار کے سامنے اپنی پیشانی جھکائیں, کیا یہ بہتر نہیں ہے؟ ان کو تعارف کرایا اپنے بارے میں اور یہ بھی بتایا کہ یہ علم مجھے اللہ نے عطا فرمایا. آپ نے یہ کیوں بتایا؟ علماء فرماتے ہیں یہ اس لیے بتایا کہ اس زمانے میں خواب کی تعبیر بتانے والے کاہن اور نجومی ہوتے تھے. کون؟ کاہن اور نجومی. سمجھے, بہت سارے لوگ اس زمانے میں بھی ایسا کرتے ہیں, نہ جانے کہاں سے قبرستان سے انہیں مردوں کی ہڈیاں مل جائیں گی, کسی کو کھوپڑی مل جائے گی, لائیں گے ادھر جنتر منتر کریں گے اور آپ کو جو ہے غیب کی باتیں بتائیں گے. صرف ڈرامہ ہے, دھوکہ ہے, فراڈ ہے, کوئی بھی نہیں چیز نہیں ہے.
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بارے میں جو بتایا کہ یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے، بتانے کی وجہ یہ تھی کہ اگر کاہن یہ علم بتاتے ہیں تو وہ ایک گمان سے بتاتے ہیں، میں جو بتا رہا ہوں یہ یقینی ہے، گمان سے نہیں ہے، یہ یقینی ہے، چونکہ یہ علم مجھے اللہ نے دیا ہے، تکے والا علم نہیں ہے کہ میں نے سچویشن دیکھی اور بتا دیا، نہیں، یہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ علماء نے یہاں فرمایا کہ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ کی قوم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ اپنی ڈگری بتا سکتے ہیں۔ بتانے میں نیت یہ ہو کہ اگر میری قوم کو پتہ چل جائے کہ میں فلاں صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، میں فلاں صاحب ہوں، تو لوگ پریشان نہیں ہوں گے، ضرورت پڑے گی تو میرے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس کنڈیشن میں آپ بتا سکتے ہیں میں حافظ قرآن ہوں، میں عالم دین ہوں، میں قاری صاحب ہوں، میں مفتی صاحب ہوں۔ یہ بتانے کا مقصد کیا ہو کہ اگر لوگوں کو ضرورت پڑے تو وہ پریشان نہ ہو، انہیں معلوم ہو تو میرے پاس آ جائیں۔ دیکھیے یہاں پر بھی نیت کا دخل ہے۔ اگر نیت آپ کی لوگوں کو دین بتانے والی ہے تو یہ آپ کو اپنی ڈگری بتانا بھی جائز ہے، ورنہ فرمایا گیا نہیں جھکے رہو، پرچار نہیں کرنا ہے اپنا اور اپنی فضیلتیں نہیں سنانی ہیں آپ کو۔ تو ان دونوں لوگوں کو بتا دیا، پھر اس کے بعد خدا کے بارے میں تعارف کرانے کے بعد خواب کی تعبیر بتائی۔ میں بہت مختصر میں سنا رہا ہوں، 2-4 منٹ اور سن لیجئے۔ فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُسْلَبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ۔ فرمایا اے میرے جیل کے دونوں ساتھیوں سنو، تم میں سے ایک شخص اس نے دیکھا کہ 3 انگور کے خوشے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ ان کا رس نچوڑ رہا ہے، تو آج سے 3 دن کے بعد اسے جیل سے رہا کر دیا جائے گا، اور وہ جس ڈیوٹی پر تھا بادشاہ سلامت کے پاس اسے وہی کام دے دیا جائے گا اور وہ اپنا کام کرے گا۔ لیکن وہ دوسرا شخص جس نے دیکھا کہ جس کے سر پہ روٹیاں ہیں ٹوکری کے اندر اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں، تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اسے سولی دی جائے گی، فیصلب، اس کے جرم میں اسے سولی دی جائے گی، لٹکایا جائے گا باضابطہ، اور اس کے بعد فتأکل الطیر من راسہ، اور اس کے سر کو پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے، سولی دینے کے بعد میں اس کو یہ سزا دی جائے گی۔ جب آپ نے ان دونوں کو خواب کی تعبیر بتائی تو وہ ہنسنے لگے، کہنے لگے ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تو ایسے ہی کہہ رہے تھے، ہم نے تو خواب دیکھا ہی نہیں کوئی۔ مذاق کرنے لگے، ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا، ہم نے خواب ہی نہیں دیکھا، ہم تو یوں ہی مذاق کر رہے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا قضی الامر، اب تم نے خواب دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، یوسف کی زبان سے جو نکل گیا وہ ہو کے رہے گا۔ تم نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو، وہ تھا نا کہ چھوچا مقدسہ کی سرزمین پر حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں کچھ لوگ جو ہیں ان کو پریشان کرنے کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے مسیری میں ایک جوان شخص کو، زندہ شخص کو لے کر آئے کفن پہنانے کے بعد، اور پیچھے پڑ گئے زبردستی، کہا آپ کو بہت زیادہ باتوں کی خبر ہے، جنازہ پڑھا دیجیے، مردہ ہے۔ سمجھے، آپ نے بہت منع کیا، سمجھے، بہت منع کیا، بہت منع کیا، لیکن وہ نہ مانے۔ انہوں نے سوچا کہ یہ جنازہ پڑھا دیں گے، اس کے بعد مردے کو اٹھائیں گے، دیکھو اللہ کے ولی ہیں، انہیں پتہ تک نہیں ہے زندہ بندے کی جنازے کی نماز پڑھا دی۔ پہلے تو آپ نے بہت سمجھایا، لیکن جب وہ نہ مانے تو آپ نے جنازہ پڑھا دیا۔ پھر وہ مستی مذاق کرنے لگے کہ دیکھو ہم تو ایسے کہہ رہے تھے، بندہ زندہ آپ نے پڑھا دی۔ فرمایا اشرف نے جنازہ پڑھا دیا ہے، اب اٹھے گا نہیں ہے، پڑھا دیا جنازہ، جس کا پڑھا دیا، اب اٹھے گا نہیں۔ تم نے کیا سوچا تھا اللہ کے مقدس ولیوں سے، اللہ کے دوستوں کی مذاق بناؤ گے اور تم جیت کے چلے جاؤ گے یہاں سے، تمہارے سر پہ عزت کا تاج رکھا جائے گا۔ اللہ ہی نے فرمایا ہے جس نے میرے دوستوں سے دشمنی کی ہے میں ان سے اعلان جنگ کرتا ہوں، یہ اللہ ہی کا فرمان ہے، حدیث قدسی ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ کسی اور کا نہیں، رب کا فرمان ہے۔ حضرت یوسف نے فرمایا قضی الامر، فیصلہ ہو گیا ہے، جو تمہارے بارے میں زبان سے نکل گیا، یہی اب تمہاری تقدیر ہے، خواب تم نے دیکھا ہو نہ دیکھا ہو گیا فیصلہ۔ وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک۔ اب آپ دیکھیے نبی کا علم، 2 لوگ ہیں، ایک جو پانی پلاتا تھا اور ایک وہ جو کچن والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں میں سے جو پانی پلانے والا تھا اس سے کہا تم جب نکل کے جاؤ تو بادشاہ سلامت کے سامنے میرا ذکر کر دینا۔ کیا کرنا؟ میرا ذکر کر دینا کہ ایک شخص ہے جو جیل میں ہے، میرا ذکر کر دینا بس۔ قرآن میں وقال للذی ظن انہ ناج منہ اذکرنی عند ربک،
کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جس کے بارے میں یقین تھا کہ ان دونوں میں سے اس مصیبت سے جو نجات پانے والا، فرمایا اذکرنی عند ربک، تم اپنے مالک کے سامنے میرا ذکر کر دینا۔ فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّ، وہ چلا تو گیا لیکن شیطان نے بھلا دیا اور اس نے ذکر ہی نہیں کیا۔ ایک زمانہ گزر گیا، اس کو پھانسی دے دی گئی لیکن اسے یاد ہی نہیں آیا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو وہ جیل میں اور چند سال رہے، یعنی اس واقعے سے پہلے تقریباً 5 یا 7 سال تھے، یعنی 12 سال رہے، تو ایک دفعہ اس واقعے سے پہلے یا تو 7 سال یا 5 سال اور بعد میں 7 سال، اس طرح 12 سال کا زمانہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں گزارا۔ اس کے بعد وقال الملک، اب بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا۔ وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات۔ بادشاہ سلامت نے ایک دن عجیب خواب دیکھا۔ اچھا ایک بات تھی اس زمانے میں کہ بادشاہ کا خواب بھی جو ہے نا بے معنی نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا ایک اہم مقصد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جتنی بڑی ذمہ داری دیتا ہے تو اس کی زندگی کی ہر چیز بڑی اہم ہوتی ہے۔ جس کو اللہ نوازتا ہے، علم دے، عمل دے، فضل دے، کمال دے، عہدہ اور منصب دے، تو جتنی بڑی ذمہ داری دی جاتی ہے اس شخص کے ہر قدم کا کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت نے خواب دیکھ لیا۔ کیا دیکھا؟ انہوں نے دیکھا 7 تر و تازہ گائے ہیں، گائے جانور، گائے سمجھے، اور 7 کمزور نحیف پتلی دبلی سی گائے ہیں، اور جو کمزور والی ہیں وہ جو تر و تازہ ہیں ان کو کھا رہی ہیں۔ اور دیکھا وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَى يَابِسَاتٍ، اور دیکھا 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی بالیاں ہیں۔ بالی جانتے ہیں؟ گیہوں کے زمانے میں جو بالی ہوتی ہیں جس میں گیہوں ہوتے ہیں، تو 7 سوکھی ہیں اور 7 جو ہیں ہری بالیاں ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون، تو انہوں نے تعبیر بتانے والوں کو بلایا، فرمایا تعبیر بتانے والوں میرے خواب کی تعبیر بتاؤ، میں نے یہ دیکھا ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا یہ ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں ہے۔ سمجھ میں نہیں آیا انہیں، بہت کوشش، ہڈی گڈی ادھر ادھر ڈالتے رہے، مردوں کی ہڈیاں جانے کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے، ادھر ادھر کا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا ان کے۔ آخر میں کہا اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، یا پھر ہمیں صحیح سے یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون، جب یہ بھیڑ تھی، دربار بھرا ہوا ہے، لوگ کھڑے ہیں، کاہن اور نجومی کھڑے ہیں، خبر دینے والے جنہوں نے آج تک ہر خواب کی تعبیر بتائی، وہ کھڑے ہیں، چونکہ بادشاہ سلامت کا خواب ہے، اتنی آسانی سے چھوٹیں گے نہیں، بتانی تو پڑے گی اور صحیح تعبیر، ورنہ وہاں پر جیل میں نہیں ڈالا جائے گا، ڈائریکٹ جلاد کے پاس پہنچایا جائے گا کہ جناب کو ذبح کر دیا جائے۔ اس لیے اب پریشان ہے، کیا کریں؟ کہ نہیں اس کی خواب کی تعبیر ہی نہیں ہے کوئی، یہ ایسا خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ اللہ اکبر۔ وہی شخص جو بچ گیا تھا، جس نے پانی پلانے کی ذمہ داری، سیراب کرنے کی ذمہ داری تھی، پھر اسے یاد آیا کہ بادشاہ سلامت کے خواب کی تعبیر اگر کہیں ملے گی تو ایک ہی شخص ہے جو جیل کے اندر، یوسف ہے، اس کے علاوہ اس خواب کی تعبیر کوئی نہیں بتا سکتا۔ اب اس شخص نے بہت بتانے کی کوشش کی، اب پانی پلانے والے کی بات کوئی سننے والا ہے؟ اس نے کئی بار کوشش کی بتانے کی، بات سنی نہیں جا رہی تھی، حتیٰ کہ یہ ہوا کہ اگر تمہاری بات غلط ثابت ہوئی تو پھر سمجھ لینا انجام ہوگا۔ اس نے قبول کر لیا کہ نہیں مجھے بس آپ جیل بھیج دو کیسے ہی۔ اسے معلوم تھا کہ جیل میں ایک اللہ کا مقرب بندہ ہے جو یہ خواب کی تعبیر بتا سکتا، کہا مجھے بس جیل جانے دیجیے آپ، سمجھے۔ وقال الذي نجا منهما وادكر بعد امة انا انبئكم بتأويله فارسلون، کہا مجھے بس وہاں تک جانے دو، میں تمہارے خواب کی تعبیر بتاؤں گا۔ بھیج دیا گیا اس کو۔ جب وہ شخص جیل میں آیا، یوسف سے ملاقات ہوئی، کہا یوسف ایھا الصدیق، اے سچے یوسف، اے سچے اللہ کے بندے، افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ کہا بادشاہ سلامت نے خواب دیکھا ہے، خواب بتایا، کہا خواب کی تعبیر بتا دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی، کہا میں خواب کی تعبیر پوچھنے اس لیے آیا ہوں
ٹھیک ہے، کہ یہ خواب کی تعبیر تمہاری لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، بادشاہ سلامت کو بھی سمجھ میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے جیل سے نکلنے کا ذریعہ یہ خواب کی تعبیر بتانا ہی بن جائے، اس لیے تم خواب کی تعبیر بتا دو۔ خواب کی تعبیر حضرت یوسف نے بتائی، فرمایا قال تزرعون 7 سنین دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قلیلا مما تأکلون، فرمایا 7 سال تم کھیتیاں کرو گے، اس کے بعد جو تمہاری بالیاں نکلیں گی تو ضرورت کے مطابق ان میں سے غلہ نکالنا، باقی سب خزانہ بنا کے اس کو رکھ دینا، ٹھیک ہے، اور اس کو جو ہے اس انداز میں استعمال کرنا، قحط سالی کا دور آئے گا، اس کو اس انداز میں استعمال کرنا، ضرورت کے لائق اس میں سے اناج نکالنا، ورنہ بالیوں کے اندر رہنے دینا، اس انداز میں۔ ثم یأتی من بعد ذلک 7 شداد، پہلے کھیتی ہوگی، اس کے بعد قحط سالی کا دور آئے گا، سخت زمانہ آئے گا، یأکلن ما قدمتم لہن، اس زمانے میں تم وہ کھاؤ گے جو تم نے باضابطہ رکھ دیا ہے، الا قلیلا مما تحسنون، مگر تھوڑا سا بیچ کے لیے بچے گا جس سے تم آگے کھیتی کرو گے۔ فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس، اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں چاروں طرف بارش برسے گی اور اللہ تمہارے لیے چاروں طرف نعمتیں اگا دے گا زمین سے، سمجھے؟ وفیہ یعصرون، اور اس میں بہت ساری چیزیں تمہیں ملیں گی، تمہیں رس ملیں گے، تمہیں جوس ملیں گے، تمہیں میوے ملیں گے، ہر چیز ہر نعمت اللہ تمہارے لیے اس سال میں مہیا فرمائے گا۔ وقال الملک ائتونی بہ، وہ شخص گیا اور اس نے جا کے بھرے مجمع میں خواب کی تعبیر بتائی، اور ایسی تعبیر جو بادشاہ کو سمجھ میں آ گئی، اور لوگ تالیاں بجانے لگے، کیا خواب کی تعبیر بتائیے جو ہمارے دل اور دماغ سے بھی قریب ہے۔ تو بادشاہ نے کہا یار اتنا قابل آدمی جیل میں کیا کر رہا ہے کہ نہیں؟ دیکھو قدر کرنے والے لوگ جنہیں کام کرنا ہوتا ہے بڑا، تو وہ پہچانتے ہیں کس کے اندر کیا کوالٹی ہے، کس کے اندر کیا صلاحیت ہے، اور وہ صلاحیت والے اور کوالٹی والے لوگوں کو بہت سنبھال کے رکھتے ہیں، چونکہ معلوم ہے نا کام کرنے والا شخص ہے، یاد رکھیے گا۔ لیکن ہاں فرق اتنا ہے، فیکٹری کا کام الگ ہے، دکان کا کام الگ ہے، شاپ کا کام الگ ہے، مسجد کا اللہ کے گھر کا کام الگ ہے۔ یہاں ہر انسان کام کرے تو اپنی خوش قسمتی سمجھتے ہوئے کام کرے۔ جس انسان نے اللہ کے گھر میں 10 سال کام کیا ہو اور ایک لمحے کے لیے ذرا سا اس کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں نے کچھ کیا ہے، سمجھ لو سب ضائع ہو گیا، سب تباہ ہو گیا، سب برباد ہو گیا۔ ایک لمحے کے لیے خیال کیسے آیا میں نے کیا ہے؟ اللہ کو یہ روبی تو نہیں پسند ہے، یہ کہنا ہی تو نہیں پسند ہے، یہ جملے ہی تو نہیں پسند ہے، یہ انداز ہی تو نہیں پسند ہے اللہ کو۔ شکر کرو کہ اللہ نے کام تم سے لیا ہے، ورنہ وہ کام لینے پہ آتا ہے تو مچھروں سے بھی کام لے لیتا ہے۔ ہماری اور آپ کی تو حیثیت کیا ہے؟ اللہ کے گھر میں 20 سال کام کرو تو احسان نہیں جتانا، اللہ کے گھر میں کام کر کے شکر ادا کیا کرو، اللہ تیرا شکر ہے تو نے اتنے بڑے شہر میں اس کام کے لیے انتخاب میرا کیا ہے، پسند مجھے کیا ہے، تو نے اپنے گھر میں آنے کا موقع مجھے دیا ہے۔ اور جن کے بچے مسجد میں اللہ کے گھر میں کام کرتے ہیں میں تو ان کو دل سے مبارکباد دیتا ہوں، اللہ تمہیں مبارک کرے کہ تمہاری اولادوں کے دلوں میں اللہ کے گھر کی محبت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے جن کی اولادیں بچپن کے زمانے سے اللہ کے گھر سے جڑ جاتی ہے، اللہ ان کی دنیا کو بھی کامیاب کرتا ہے، آخرت کو بھی کامیاب کرتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو قدر کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ کوالٹی کیا چیز ہوتی ہے۔ اس نے کہا اتنا قابل بندہ، خواب کی تعبیر، جو خواب کی تعبیر بتانے کے لیے محل میں رکھے گئے ہیں، ڈیوٹی ہے ان کی، وہ بتا نہیں سکتے۔ جیل میں رہنے والا بندہ بتا رہا ہے، اس کا مطلب بہت قابل آدمی، لے کر آؤ۔ شاہی سواری بھیجی گئی حضرت یوسف کے لیے جیل ہے۔ دیکھو آپ یہاں پیغام کیا مل رہا ہے آپ کو؟ کسی کو کتنی دبانے کی کوشش کر لیں، اللہ جس کو بڑھا کرنا چاہتا ہے بڑھا کے ہی رہتا ہے۔ کیا بھائیوں نے کنویں میں نہیں ڈالا؟ کیا تھوڑے سے پیسوں میں بیچا نہیں؟ کیا مصر میں بولی نہ لگی؟ کیا کوڑے نہیں لگے؟ کیا جیل میں نہیں گئے؟ ساری تکلیفیں اٹھا لی، انہیں بالکل ان کے نام کو ختم کرنے کی کوشش کر دی گئی، لیکن فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ اللہ جب بڑھانے پہ آتا ہے، جیل سے نکال کے اللہ نے مصر کے تخت پہ بٹھا دیا یوسف کو۔ یہ اللہ کی شان ہے، بس رشتہ دل سے اللہ سے جوڑ کے رکھیے۔ جہاں بھی رہیں، گھر میں رہیں، باہر رہیں، خاندان والوں میں رہیں، کہیں بھی رہیں، مومن بن کے رہیں، اپنے دل کا خیال رکھیں۔ یہ دل کی تڑپ اللہ سے جڑی رہتی ہے، اللہ کہیں رسوا نہیں ہونے دیتا ہے، اللہ کہیں ذلیل ہونے نہیں دیتا ہے، اللہ کہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا ہے، بس رشتہ ہونا چاہیے صحیح معنی میں اللہ سے۔ شاہی سواری جاری حضرت کو یوسف کو لینے کے لیے۔ وقال الملک،
بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اس کو لے کر آؤ، ان کو لے کر آؤ میرے یہاں۔ فلما جاءہ الرسول، ایلچی آیا، وہی شخص کہ تمہیں بلا رہے ہیں، کہا اب نہیں آؤں گا، اب تو ٹائم ہے، اب نہیں آؤں گا۔ فلما جاءہ الرسول قال ارجع الی ربک، آپ نے واپس کر دیا کہ نہیں جانا مجھے تمہارے ساتھ، نہیں جانا ہے مجھے تمہارے ساتھ، پہلے تم بادشاہ کے پاس جاؤ، اور بادشاہ کے پاس جانے کے بعد کہو وہ مسئلہ تو حل کرے، وہ مسئلہ تو حل کرے کہ مجھے جیل میں ڈالا گیا ان عورتوں کے بارے میں تو پتہ کرے جنہوں نے انگلیاں باضابطہ کاٹی تھی اور الزام میرے سر پہ لگا دیا گیا تھا۔ علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یوسف نے یہ بات اس لیے کہی کہ عزیز مصر کے ذہن میں ایسا نہ ہو کہ یہ بات آج تک ہو کہ ہم نے یوسف کو اولاد کی طرح پالا اور میری بیوی کے ساتھ خیانت کر دی، تو کہا جیل سے یوں ہی نہیں نکلوں گا، پہلے اس قضیے کا، اس معاملے کا پورا خلاصہ ہوگا، جب میں سب کے سامنے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ میں نے جس نے مجھے پالا ہے اپنے محسن کے ساتھ احسان کا بدلہ احسان سے دیا، خیانت نہیں کی ہے، اس کے بعد میں نکلوں گا۔ آپ نے کہا جا کے بادشاہ سے کہو اس قضیے کو نکلوائے، مسئلہ حل کرائے۔ ارجع الی ربک، اپنے حاکم کے بعد جاؤ، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے کہ جنہوں نے باضابطہ اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب ان کے مکر کو جاننے والا ہے۔ قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء۔ اس وقت بادشاہ نے کہا ہاں بھائی کیا معاملہ تھا، وہ بیان کیا جائے، کون کون لوگ اس میں شریک تھے، کون عورتیں تھیں، کن کن کی بیویاں تھیں، کون کون عورتیں تھیں، سب کو حاضر کیا جائے اور اس معاملے کو کھول کر بیان کیا جائے ہوا کیا تھا۔ جب یہ بات ہوئی اب زلیخا کو بھی سامنے کھڑا ہونا پڑا، جن عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں وہ عورتیں بھی لائی گئیں، سارا مجمع بھی موجود ہے۔ پھر فرمایا گیا آج جھوٹ بولنے کی گنجائش نہیں ہے، جو سچ بات ہے وہ بیان کر دینا۔ تو ساری عورتوں نے کہا اذ راوتن یوسف عن نفسی، کہ عورتوں ہی نے یوسف کو اپنی طرف لبھانا چاہا۔ قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ان عورتوں نے گواہی دی مگر اللہ گواہ ہے اس بات پر کہ ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہ دیکھی، ذرے کے برابر کمی ادھر سے نہیں تھی، ان عورتوں نے ہی انہیں اپنی طرف لبھانے کی کوشش کی مگر انہوں نے اپنا دامن بچا لیا۔ اس کے بعد عزیز مصر کی بیوی حضرت زلیخا نے کہا قالت امرأۃ العزیز الآن حصحص الحق، کہا اب چھپانا کیا ہے، اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، اب چھپانا کیا ہے، اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے، اب تو یوسف کے چرچے ہیں، اس کے حسن کے چرچے ہیں، اس کے جمال کے چرچے ہیں، اس کی ترقی کے چرچے ہیں، اس کے علم کے چرچے ہیں، اب یہ بات چھپائی کیسے جا سکتی ہے؟ اللہ جس کو بڑھانا چاہے دنیا میں لا کر اس کو دبا نہیں سکتی ہے۔ اب یہ یوسف کے بڑھنے کا دور ہے، اب تخت ملنے کا دور ہے، اب شان ملنے کا دور ہے، اب مصر پر راج کرنے کا وقت ہے۔ الآن حصحص الحق، اب تو حق ظاہر ہو گیا ہے۔ کہ انا راودتہ عن نفسی، کہتے ہیں انا راودتہ عن نفسی، میں نے انہیں اپنی طرف لبھانا چاہا، کھینچنا چاہا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، مگر وہ تو سچے ہیں، پاک دامن ہیں، شان والے ہیں، عظیم ہیں، عظمتوں والے ہیں، انہوں نے تو میری طرف نظر تک نہ اٹھائی، میں نے لبھانا چاہا۔ یوسف کی تو زمانے میں مثال نہیں ہے۔ جب گواہی ہو گئی ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، حضرت یوسف فرماتے ہیں میں نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ مجھے جس عزیز مصر نے اپنے محل میں اولاد کی طرح پالا وہ جان لے انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے خیانت نہیں کی تھی۔ جیل انہوں نے بھیجا، جیل میں رہے، اس معاملے کا خلاصہ تو ہوا ہی نہیں، اس معاملے کا خلاصہ نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ عزیز مصر کے ذہن میں یہ بات ہو کہ میں نے اولاد کی طرح پالا، میری بیوی کے ساتھ انہوں نے خیانت کی۔ کہا نہیں، میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ میرے محسن کے دل میں یہ رہے کہ میں نے احسان کا بدلہ احسان سے نہیں دیا، بات کلیئر ہونی چاہیے تاکہ میرے محسن کو پتہ چل جائے انی لم اخنہ بالغیب، میں نے اس کی پیٹھ کے پیچھے خیانت نہیں کی۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ تعالیٰ جو خیانت کرنے والے ہیں انہیں ہدایت نہیں دیتا ہے، انہیں شان، عزت، مقام و مرتبہ نہیں دیتا ہے۔ اللہ کا کرم ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے تمام چیزوں سے محفوظ رکھا ہے، اور انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ کون؟ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم کا مطلب ہوتا ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے،
اب انشاءاللہ اس کے بعد کی جو تفصیلات ہیں، 12واں پارہ مکمل ہوا، پاؤ پارے میں تقریباً یہ 13ویں پارے میں بھی اب اس سے آگے کا ہے، کس طرح حکومت ملی اور آگے کیا ہوا، پھر آپ کے بھائی کس طرح آئے، پھر کس طرح وہ غلہ لے کر گئے، پھر خبر ملی، پھر یوسف کی قمیص لے کے گئے، والد گرامی نے خوشبو سونگھی۔ انشاءاللہ یہ ساری تفصیلات ہم اور آپ انشاءاللہ کل سنیں گے۔